ملکیت کے کاغذات کو درست کریں۔ جس زمین پہ آپ کا مدرسہ قائم ہے، مدرسہ اس کا مالک ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے ویسے ہی دان کر دیا ہے کہ ہماری زمین اس پر آپ مدرسہ بنا لیجیے، زبانی ہبہ چل رہا ہے، اجازت چل رہی ہے، اس پر اکتفا مت کیجیے، اس کے باقاعدہ قانونی تحریر مرتب کرا کے اس کو رجسٹرڈ کرائیے۔ اسی طرح حساب کتاب آڈٹ کرائیے، چھوٹا حساب ہو بڑا حساب اس سے مطلب نہیں ہے، ایسا حساب کتاب صاف شفاف ہونا چاہیے، اور کسی آڈیٹر کے ذریعے، سی اے کے ذریعے آڈٹ کرا کے اس کی رپورٹ رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ذمہ دار آ کے آپ کا حساب پیش کر طلب کرے، آپ اس کے سامنے رکھ دیں اور وہ اول سے آخر تک اس کو دیکھ سکیں۔ دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی چیز نمبر 2 کی آپ کی یہاں نہ ہو، ہر آمدنی اور ہر خرچ لکھا ہوا ہونا چاہیے، کوئی چیز چھپانے کی آپ کے پاس نہ رہے، آئینے کی طرح آپ کا حساب و کتاب اور تمام چیز صاف ہو۔ مشکوک اور مشتبہ لوگوں کو آپ ادارے کے اندر نہ آنے کی اجازت دیں اور نہ ان کو قیام کرنے کی اجازت دیں، اس لیے کہ پھنسانے کی ایک ترکیب یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی ہمدرد بن کر آیا، آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، یہ 50,000 روپئے ہماری طرف سے ہدیہ، اس کو رکھ لیجئے، اور غریب مدرسہ ہے، بہت شکریہ ادا کیا، بڑا اکرام کیا، اس کو لے کر رکھ لیا، اب بعد میں وہ گلے کا کانٹا بن گیا، اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اللہ پر توکل رکھے، 2 پیسے 4 پیسے کا چندہ کر کے غریبوں کے تعاون سے مدرسہ چلائیں، لیکن ایسے کسی مشکوک شخص کو آپ اپنے یہاں بلانے کی کوشش نہ کریں، اور جو تجاویز منظور کی گئی ہیں ان کو ساتھ میں لے کر جائیں، غور کریں، اور جو چیزیں آپ کے کرنے کی ہیں اپنے مقام پر ان کو بھی انجام دیں، اور جتنا مشترکہ نظام کے اندر آپ کا حصہ بنتا ہے اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ میں اب میرے پاس کہنے کے لیے کوئی الگ بات نہیں رہ گئی، پھر دہراؤں گا کہ یہ اپیل اور یہ تجویز اجلاس کا حاصل ہے، یہی گزارش ہے، یہی درخواست ہے، یہی آپ کے لیے فرمان ہے، سب کچھ یہی، اس کو آپ اچھی طرح سے محفوظ کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امتحان کے سلسلے میں اپنی بات دہراؤں گا کہ امتحان کا معیار اور بڑھانے کی کوشش کیجیے، درجہ حفظ تک اس کو محدود نہ رکھیے۔ جہاں اگر تمام مدارس کے اندر تمام کتابوں کے امتحان نہیں ہو سکتا، وہ بھی مختلف معیار کے مدارس ہمارے ہیں جہاں اوپر کی تعلیم ہوتی ہے، آپ ان کا ایک مشترک امتحان کر دیجیے، اور جو نیچے کی تعلیم ہے اس کا بڑا دائرہ رکھیے، لیکن امتحان اور کتابوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اور مرکزی دفتر کی طرف سے جو ہدایات اور تجاویز آتی ہیں براہ راست صوبوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو صوبہ کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو اضلاع تک پہنچائیں، مربوط مدارس تک پہنچائیں، اور مربوط مدارس کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں اور ان کے اوپر عمل کریں، اس لیے کہ آپ ہی ہاتھ پیر ہیں، آپ ہی کی حرکت اور آپ ہی کی مستعدی مرکزی دفتر کو بھی اور مرکزی رابطوں کو بھی متحرک بنائے گی، ورنہ وہاں سے کچھ ہدایات جاری ہوں گی، 3 سال میں ایک مجلس عمومی کا اجلاس ہو جائے گا، سال بھر میں ایک عاملہ کا اجلاس ہو جائے گا، اس میں کچھ تجویزیں پاس ہوں گی، لیکن زمینی سطح پر رابطے کا جو کام ہے وہ عام مدارس کے اندر، جو پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس اجلاس کے اندر حاضری کا موقع دیا گیا اور آپ تمام حضرات سے بالمشافہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔